السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سمر گوندل، فوڈ سائنٹسٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ۔ ناظرین، آج ایک بڑا اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ فل باڈی ڈیٹاکس کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیٹاکس کیا کرنا ہے، جو زہریلے مادے ہیں ہماری باڈی کے اندر، جو ٹاکسنز ہیں، انہیں نکالنا۔ مارکیٹ میں مختلف آ رہے ہیں جی، چارکول آ رہا ہے کہ یہ کوئلے کا ایک چھوٹا سا پیس ہے، یہ کھا لیں، جتنے بھی زہریلے مادے ہیں باڈی سے نکل جائیں گے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر آپ نے کوئی زہر یا کوئی اس طرح کی چیز کھائی ہے، وہ تو ٹھیک ہے کہ اس طرح آپ کے معدے سے نکل آئی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ سے، مثال کے طور پہ کوئی کڈنیز میں ہے کوئی ریزیڈیوز، تو وہ اس طرح بالکل نہیں نکلتے۔ سب سے پہلے ناظرین، یہ جو ٹاکسنز ہیں، جو مضر مادے ہیں، یہ کون سے ہیں، کہاں سے آ سکتے ہیں؟ ناظرین، یہ کیمیکلز ہیں۔ کیمیکل کہاں سے آ سکتے ہیں؟ بہت سی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، گھر میں ہمارا فرنیچر ہے، اس پہ پانی پھینکتے ہیں تو وہ پانی جذب نہیں ہوتا، وہ اس کے اوپر ایک پالش ہوئی ہے، روزانہ ہاتھ لگتا ہے، وہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر جو ہم پھل اور سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سیب ہے، بالکل چمکدار سے ہوتا ہے، اس پہ ویکس ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ کیچپ ہے، مایونیز ہے، ٹافیز ہیں، کینڈیز ہیں، ان کے اندر پریزرویٹو ڈالے ہیں کہ 2-2 سال چیزوں کو خراب نہ ہو، وہ ہمارے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر باہر نکلتے ہیں، دھول ہے، مٹی ہے، اس میں دھواں ہے، پیٹرول صحیح جلا ہوا نہیں ہے، وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہیں کہ وہ بھی سارے جو ہیں ٹاکسنز ہیں، کیمیکل ہیں، مضر مادے ہیں۔ پھر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے دھوئیں سے ہیں، تو وہ بھی کیمیکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نکل کیسے سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، ہماری باڈی کا جو اپنا سسٹم ہے نا، وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے، وہ بھی نہیں نکالتا ہے۔ کیسے؟ پسینہ آتا ہے تو جلد سے نکل جاتے ہیں۔ اس طرح جو بڑے کوئی جو پیسز ہیں، یعنی کہ جو بڑے ان کا سائز ہے، وہ کیا ہمارا جگر نکال دیتے ہیں۔ جو باریک باریک ہیں، ہمارے جو گردے ہیں، جو کڈنیز ہیں، وہ اسے فلٹر کرتی ہیں، وہ انہیں نکال دیتی ہیں۔ اس طرح ہمارے لنگز ہیں، وہ انہیں نکال دیتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ایسی کھانے کی چیزیں، اگر آپ وہ اپنی ڈائٹ میں زیادہ کھائیں گے اور اگر کچی کھائیں گے تو وہ بڑی آسانی سے انہیں بائنڈ کریں گی، جتنے بھی کوئی ہیوی میٹل ریزیڈیوز آ رہے ہیں، کچھ بھی آ رہے ہیں، وہ نکال باہر کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے جو 2 چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ ایک اپنے انڈے کو، دوسرا آ جاتا ہے لہسن، اور تیسرا آ جاتا ہے پیاز۔ ٹھیک ہے، چلے انڈا تو نہیں بھی کچا کھایا جا سکتا ہے، لیکن لہسن اور پیاز تھوڑا مشکل ضرور ہے، نہیں تو آپ صبح پانی کے ساتھ نگل لیں یا کچھ بھی۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جگر ایک اینٹی آکسیڈنٹ بناتا ہے، گلوٹاتھائیون، بہت سٹرونگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ تو یہ جو پلوٹنٹ میں نے آپ کو بتایا نا، فری ریڈیکلز آ رہے ہیں، وہ تلی ہوئی چیز سے آ رہے ہیں، وہ دھوئیں سے آ رہے ہیں، وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں، کوئی کیمیکلز ریزیڈیوز کدھر اور سے آ رہے ہیں، کوئی سی فوڈ آ رہا ہے، وہاں سے کوئی ہیوی میٹل کے ریزیڈیوز آ رہے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے اپنے ساتھ بائنڈ کر لے گا اور پخانے کے تھرو نکل جائیں گے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لہسن کھا سکتے ہیں، اور دوسرا کیا کر سکتے ہیں؟ پیاز کھا سکتے ہیں۔ پھر ناظرین، ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے، وہ آ جاتا ہے سبز دھنیا۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے خشک دھنیا کی نہیں، سبز دھنیا کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ کیڈمیم جیسے جو ہیوی میٹل انہوں نے اپنے ساتھ چموڑ لیتا ہے، چپکا لیتا ہے، اور وہ ہماری باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، پھر اگلی نیکسٹ چیز آ جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، یعنی کہ واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی میں جب پسینہ آئے گا، پسینے کے ساتھ بھی یہ جتنے ٹاکسنز ہیں، زہریلے مادے ہیں، یہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں، میں کہتا ہوں کوشش کریں کہ 25-30 منٹ کی واک اپنے ڈیلی بیس پہ کریں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ناظرین، نمک کو کم کریں، کیونکہ نمک کے اندر ہوتا ہے سوڈیم۔ سوڈیم کیا کرتا ہے کہ یہ ہمارے گردوں پہ ایک طرح کا آپ سمجھیں کہ پریشر بلڈ اپ کرتا ہے۔ تو اگر آپ گردوں کو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا کام نیچرلی کریں، آپ کو کسی قسم کا سپلیمنٹ نہ لینا پڑے، تو نمک کو آپ کو کم کرنا پڑے گا۔ پھر آ جاتا ہے جی پرو بایوٹکس اور پری بایوٹکس، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پرو بایوٹکس اور پری بایوٹکس، ایک کیا آ جاتا ہے؟ فائبر آ جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جب بھی کوئی پھل کھاتے ہیں، آپ اس کا چھلکا نہ اتاریں۔ آٹا کھانا ہے تو چھنا ہوا آٹا اپنا کھائیں، وہاں سے فائبر آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی نٹس ہیں، کوئی مونگ پھلی ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، ان میں فائبر موجود ہوتا ہے۔ تھوڑی بہت بھی کھا لیں، کبھی کبھار بھی کھا لیں، فائبر سے کیا ہے، نہیں تو آٹا اگر چھنا ہوا نہیں ہوگا تو وہ روزانہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہے کہ گڈ بیکٹیریا جو ہے وہ بڑھے گا، گڈ بیکٹیریا بڑھے گا، ہاضمہ اچھا ہوگا، بدہضمی نہیں ہوگی۔ کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، کوئی بلاٹنگ نہیں ہوگی، تو اس سے کیا فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کی قوت مدافعت بھی بہتر ہوتی ہے، ہاضمہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک باڈی کا آپ کا جو نیچرل سسٹم ہے نا، کہ جتنے بھی ٹاکسنز نکالنے کا، وہ امپروو ہونا شروع ہو جاتے ہیں ناظرین۔ پھر آ جاتے ہیں ناظرین، زیادہ سے زیادہ پانی پینا۔ کیوں؟ ہماری کڈنیز جو بھی کوئی کیمیکل کو، ٹاکسن کو باڈی سے فلش آؤٹ کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں؟ پانی کے تھرو کرتی ہیں۔ تو آپ جتنا پانی پئیں گے، وہ اتنی کڈنیز وہ صاف ہوں گی، بہتر کام کریں گی، ٹاکسنز کو اپنے ساتھ چپکا کے اٹیچ کر کے باڈی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں ناظرین جو سب سے امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے، وہ کیا؟ ناظرین، شراب سے دور رہنا، الکوہل سے دور رہنا ہے، نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے جگر کا ستیہ ناش ہو جائے گا، آپ کا فیٹی لیور ہو جائے گا۔ فیٹی لیور ہو جائے گا تو بس پھر میں کہتا ہوں اپنے آپ دن گننا شروع کر دیں، پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ حل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شراب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر ناظرین آپ یہ چیزیں کر لیں تو آپ کا نیچرل ڈیٹاکس خود ہی ہونا شروع ہو جائے گا، کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے۔
اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ 8 گھنٹے کم از کم ضرور سوئیں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ باڈی ایک طرح کی نا ری بوٹ ہو جاتی ہے, ری سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو اس کا بھی آپ کو نہایت فائدہ ہونے والا ہے. ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا. کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ سمر گندل کو اجازت دیں. اللہ حافظ.